پیار چاہیے فوج کو بھی، عوام کا، عوام کی تائید چاہیے، نفرت نہیں چاہیے۔ خدا رہا ہے یہ نفرتیں مت پیدا کرو، ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ، اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ 14 دن تو رہ کے آئے ہیں، امریکہ میں گئے، امریکہ سے لندن آئے، لندن سے پیرس میں گئے، پیرس سے پھر وہاں گئے اور پھر سعودی عرب۔ 14 دن کی عیاشی کر کے پورا خان بادہ لے کر اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا جو خود آج 3 نسلیں مقروض ہیں۔ ہمارے عدالتیں جو ہے اتنی ابھی اندھی اور کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ 9 مئی کی آڑ میں 10,000 جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے پابہ سلاسل کیا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، اور آج تک جو کچھ ہے۔ اور دیکھیے ڈاکٹر یاسمین بیمار ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو بھی چلنے پھرنے لائق نہیں ہے، اس کو اٹھا کے تو اس کو بھی جو ہے ابھی تک پابہ سلاسل کیا ہوا ہے۔ ایک آج خوش آئند بات ہے کہ خدیجہ شاہ وغیرہ کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن کسی اور کیس میں گرفتار کر کے انہیں مخلصی نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف شدید میں سمجھتا ہوں احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی ایسے جیسے پاکستان کا کوئی خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، کسی نے جو ہے میوٹنی کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے، کسی نے جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اتنے بھاری بھرکم دفعات جو لگائے جا رہے ہیں، جن کی سزائے موت تک جو ہے سزا تجویز کی گئی ہے، اور یہ وہ دفعات ہیں بدقسمتی سے جو 1860 میں تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے کیا تھا۔ بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا، صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے، اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ انصاف کے ایوان ہیں؟ کیا اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو انصاف ملے گا؟ اور اپنے ہی لوگوں پہ ہم تشدد اور ان کو جو ہے اندر کر کے تو اپنے سیاسی نظام کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک رہے ہیں، اور الیکشنز کا ہم نام لینے کو تیار نہیں ہیں، جمہور کو ہم جمہوری حق دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کو حق ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن ایسی عجیب کمیشن ہے کہ وہ باندی اور لونڈی ہے، کہیں اور سے اشارہ ملے گا تو وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ 90 دن ہوا کر دیے انہوں نے آئین میں مندرج، سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیے۔ ارے بھائی، جس ملک کو آپ نے سرزمین بے آئین بنا دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ کا متحد رہنے کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ 14 دن تو رہ کے آئے ہیں، امریکہ میں گئے، امریکہ سے لندن آئے، لندن سے پیرس میں گئے، پیرس سے پھر وہاں گئے اور پھر سعودی عرب۔ 14 دن کی عیاشی کر کے پورا خان بادہ لے کر اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا جو خود آج 3 نسلیں مقروض ہیں۔ ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ، اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے۔ اس کیفیت میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، اور کیا بات ہے بھائی، تمہارا کام صرف الیکشنز کروانا ہے صاف اور شفاف، اس کے لیے تو تم سننے کو بھی تیار نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارا جو ہے اس پر کوئی رجحان ہے۔ تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو۔ 4 صوبوں میں اور مرکز میں اس وقت کوئی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے، کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اور اس لیے پاکستان جو ڈوبتا چلا جا رہا ہے تو ان کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے۔ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں، اور جو بھی بنتا ہے پارلیمان میں، اسمبلیوں میں، اس کو اقتدار سونپیں اور یہ خود واپس جائیں۔ یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہوگا، اور یہی پاکستان میں ایک استقلال لائے گا، سالیڈیرٹی لائے گا، ایک جو ہے سٹیبلٹی لائے گا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معاشی استحکام ہو نہیں سکتا ہے، ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کی سیاسی پختگی نہیں ہوگی، اور سیاسی پختگی نفرتوں سے نہیں ہوتی ہے،
ہمارا ملک نفرتوں کا مزید متحمل نہیں ہے. ایک فریکچرڈ سوسائٹی میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے. پیار چاہیے فوج کو بھی عوام کا, عوام کی تائید چاہیے, نفرت نہیں چاہیے. خدا را یہ نفرتیں مت پیدا کرو. ہم تو جان دینے کو تیار ہیں اسرائیل کی خاطر, اسرائیل کو جو ہے واپس کرنے کے لیے, دھکیلنے کے لیے, اور فلسطین کا حق جو ہے ان کو دلانے کے لیے, کشمیریوں کا حق دلانے کے لیے ہم اپنے جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں, مسلمان اور سارا پاکستان جو ہے. لیکن حکمرانوں کی اپنی مصلحتوں کے تحت جو ہے یہ غلامی اور تابع داری, اور یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے, یہ کیئر ٹیکر ہیں. اپنی کرسی کو انہوں نے جو ہے مضبوط کرنے کے لیے یہ غلامی کریں گے, اسرائیل کی بھی اور امریکہ بھی غلامی کریں گے. چھوڑ دو غلامی, یہی عوام کی جو ہے آواز ہے. اور آج نکل کے تو دیکھو کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ جس کو بھی وہ چاہتے ہیں اس کو ووٹ بھی دیں اور اس کو اقتدار بھی دیں. تو کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا, اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا ہے. سو فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ہم نے استدعا اور کر رکھی ہے کہ خدا را یہ 3-4 اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنے. ہمیں بالکل, میں نے تو خود اعتزاز احسن کی جو پٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا, یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضا بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے. خدا را اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک دبنگ فیصلہ پہلے 2015 میں دے چکے ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ اے پی ایس کے بعد 21ویں اور 23ویں ترمیم سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے. 90 دن کا الیکشن, ارے بھائی اس کو بھی سن لیں. اور پھر جو علوی بیچارہ صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہے, بند ہے, جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے, ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ 2 بل, ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا, ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا, میں نے دستخط نہیں کیے. یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں, اس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو, فراڈ ہے یہ.